قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ احادیث کی تمام کتابیں ہم تک ٹھیک حالت میں پہنچی ہیں؟ جی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تمام حدیثیں تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا یا دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ قیامت تک کے لیے دین اسلام ہے نا، تو دین اسلام کی حفاظت کے اندر سنت کی حفاظت بھی شامل ہے۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت اسی صورت میں ہے کہ قرآن جو آپ کو اگلی بات بتاتا ہے نا وہ بھی چیز موجود ہو۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ، تو اب اذان کے الفاظ کہیں لکھے ہونے چاہیے، قرآن میں تو کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی اور جگہ بھی ہے جہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں، وہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث۔ اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، میں نے ایک ایک چیز کلیئر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ طریقہ نہیں بتا رہا، اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی اور چیز بھی ہے جہاں طریقہ موجود ہے، اور وہ بتا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس چیز کی کورالری بنتی ہے آٹومیٹکلی، یہ منطقی انجام ہے کہ قرآن جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، حج کرو، حج کا طریقہ نہیں، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا نصاب کوئی نہیں، تو وہ سنت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنت کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، نہیں سرکار، سنت کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ ہاں یہ اپنی ذرا اصلاح کر لیں۔ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے نا، اس طرح سنت کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح رسول اللہ کو پیغمبر ماننا ضروری ہے، اس طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیغمبر ماننا ضروری ہے۔ ہاں سنت کا انکاری کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکاری ہو رہا ہے۔ سنت کا انکاری ہو جائے گا تو نماز تو نہیں پڑھے گا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ، قرآن کی روح سے وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے وہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات۔ غامدی صاحب کو میں نے اس لیے سینٹرڈ کیا کہ غامدی صاحب کے اوپر کچھ جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے تھے کہ یہ پرویزی ہیں، حالانکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دور حاضر میں گمراہی کی پیشوائی کا شرف جس شخص کو حاصل ہے وہ غلام پرویز ہے۔ سب سے زیادہ غامدی صاحب نے اس کا رد کیا۔ ہاں غامدی صاحب سے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ میں نے اس میں ذکر کیے ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔